ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے سرپرست ہمارے استاد جناب مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ امیر عبداللہ صاحب تشریف لے آئے اور ہمیں رونق بخشی، حوصلہ افزائی فرمائی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو ہماری بات اس وقت جو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا لخت جگر اور بیٹا غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کی لیکن وہ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ تو یہاں یہ مسئلہ حل ہوا اور معلوم ہوا کہ اللہ کی پکڑ اور گرفت سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ کوئی دنیا میں کوئی ایسا مال یا کوئی ایسی ماں نے نہیں جنا ایسی شخصیت کو کہ جو اللہ کے دربار میں آئے اور معاذ اللہ وہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے ان گناہگار بندوں کو جو ان کی گرفت میں ہیں وہ چھڑا لے، ایسا کوئی پیدا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ تو نوح جیسا جلیل القدر پیغمبر اگر وہ بھی اللہ کے دربار میں اور پھر اپنے بیٹے کو صدائیں لگاتے رہے اور بیٹے نے جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر حضرت نوح پیغمبر کے سامنے ان کا بیٹا بن ہو گیا۔ تو سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا بھی اللہ اور مختار کل بھی اللہ، اور جو اللہ کی گرفت میں آ جائے پھر اسے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ خدا سین کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چکتی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تو اب ماشاءاللہ وہاں سے اب ہم سبق کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى صفحہ نمبر 1 کمپنی کے اگر قرآن پاک اور نسخے ہیں تو صفحہ نمبر 205 آیت نمبر 45۔ حضرت نوح پیغمبر نے اپنے بیٹے کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں ندا کی اور پکارا، جو کہ مسئلہ پکار کا تھا، دعوت کا تھا۔ نادا آواز لگئی، نوح علیہ السلام نے رب اپنے پروردگار کو، قال رب فرمایا نوح علیہ السلام نے، آئے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میری اہل میں سے تھا۔ ان ابنی من اہلی، کنان جو غرق ہو گیا وہ میرا بیٹا تھا اور وہ میری اہل میں سے تھا۔ اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ اے نوح پیغمبر، تم بھی سوار ہو جاؤ، وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والے بھی سوار ہو جائیں۔
تو یہاں اللہ کے پاک پیغمبر عرض کر رہے ہیں یا میرے پروردگارا وہ تو میرا بیٹا تھا، میری آہر تھا، اور تیرا جو وعدہ تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، لہذا ایسا کیوں ہو گیا یا اللہ کہ وہ میرے خاندان سے تھا، میرا بیٹا تھا، میری آہل میں سے تھا، لیکن وہ برد ہو گیا۔ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے اللہ، اور تو سب فیصلے فرمانے والوں میں بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، انصاف کرنے والوں میں تیرا انصاف بڑا ہے، تیرا فیصلہ بڑا ہے، وہ حاکمین ہے یا اللہ، تو احکم ہے۔ اور یہاں تو یہ ہو گیا کہ میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے چونکہ پچھلی آیت میں اہل کا لفظ گزرا، ما اہلک الا من سبق علیہ قول، کہ اہل کا جو لفظ پیچھے گزر چکا ہے، اور وہاں اللہ نے فرمایا کہ تو پیغمبر تو بھی سوار ہو جا کشتی میں، اور تیرا اہل بھی سوار ہو جائے، اور وہ جو ایمان لے آئے۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا الا من سبق علیہ القول، تیرا اہل تو سوار ہو جائے، لیکن وہ جس پہ قول سبقت کر چکا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہو، جو کافر ہو، وہ چاہے اہل میں ہو، وہ تیری کشتی میں سوار۔ تو یہاں اہل کا جو اللہ نے بتایا، تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام یہی عرض کر رہے ہیں کہ ان ابنی من اہلی، کہ بے شک یا اللہ وہ میرا بیٹا تھا، وہ میری اہل میں سے تھا، اور تو نے تو وعدہ کیا تھا، اور انا وعدک الحق، تیرا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تم سارے فیصلے کرنے والوں میں، حاکمین میں احکم ہے، یا اللہ تیرا فیصلہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ قال یا نوح، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا نوح، اے میرا نوح پیغمبر، ٹھیک ہے وہ تیرا بیٹا تھا، لیکن سن انہو لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں تھا تیرے اہل میں سے، یعنی میں اللہ تیرا اہل اس کو شمار کرتا ہوں جو تجھ کو ماننے والا ہے، تیری دعوت کو ماننے والا ہے، تیرے مشن کو ماننے والا ہے، وہ تیرا ایماندار، وہ تیرا دوست، وہ تیرا صحابی، وہ تیرا اہل، وہ تیرا قریبی تھا۔ یہ اہل تو تھا، بیٹا تو تھا، لیکن مشرک ہونے کی وجہ سے میں اللہ نے ان کو اس لسٹ میں سے نکال دیا۔ لیس من اہلک، ہاں وہ کون تھا؟ عمل غیر صالح، بے شک وہ تھا اس کے عمل بدکار تھے، غیر صالح، کوئی نیک عمل کرنے والا نہیں تھا، وہ تو بدکار تھا، برے عقائد والا تھا، برے اعمال والا تھا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر، جہاں میں نے اہل کا ذکر کیا تو وہاں ساتھ میں نے یہ بھی بیان کر دیا کہ جو مشرک ہوگا، جن پہ میرا قول سبقت کر چکا ہے،
تیری آنوں سے شمار نہیں کرتا، اسے رزق سے نکال دیا، کیونکہ وہ بد عقیدہ تھا، وہ بد اعمال تھا، وہ بد کردار تھا۔ یہی بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد عقیدگیوں کی وجہ سے میں اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا جو عمل تھا وہ غیر صالح تھا، یعنی میرے دربار میں کوئی مقبول نہیں تھا، یعنی گندے اعمال والا، گندے عقائد و نظریات والا تھا تو تیرا بیٹا، لیکن میرے پاک پیغمبر جب وہ تیرے مشن پہ نہیں، تیری دعوت پہ نہیں، تیری دعوت کا منکر، تیری رسالت کا منکر اگر تیرا بیٹا بھی ہو، وہ میں اللہ کو پسند نہیں۔ تو اب تو مسئلہ مکمل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو ایسا کہتے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں گدھی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ مجھے جنت میں لے جائیں گے، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کا تو یہ سبق ہے، لیکن آگے دیکھیں، فلا تسألنی، میرے پاک پیغمبر مت سوال کرنا، ما لیس لک بہ علم، اس بات کے بارے میں جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح پیغمبر کو جھڑک دیا کہ میرے پاک پیغمبر جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہ ہو، فلا تسألنی، میرے دربار میں سوال مت کیا کریا۔ سوال کیا اس چیز کے بارے میں جس کو تم نہیں جانتے تھے، میرے پاک پیغمبر فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں واعظ کرتا ہوں میرا پیغمبر، اگر تو اس سوال کرنے سے باز نہ آیا، ان تکون من الجاہلین، یہ کہ تو ہو جائے گا جاہلین کے ساتھ۔ بہت بڑے الفاظ ہیں جن کو بیان کرنے میں ایک ایماندار شخص کانپ اٹھتا ہے، لیکن کیا کرے، یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کا کلام اور فرمان سنانا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح پیغمبر، یہ تم نے سوال مشرک کے بارے میں کیوں کیا؟ اور آج ہم جنازے پڑھتے ہیں مشرک، آج ہم مشرکوں کے جنازے میں چلے جاتے ہیں جن کے عقائد و نظریات شرکیہ ہوتے ہیں، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ میرا پیغمبر اگر وہ مشرک ہے، لیکن اگر وہ تیرا بیٹا بھی ہے، اس کے بارے میں میرے دربار میں کچھ کہنا مت، فلا تسألنی، مت سوال کریں اپنے بیٹے کے بارے میں، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے بارے میں جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ سوال نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم جاہلین میں سے شمار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کانپنے لگ گئے اللہ کے دربار میں، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اے میرے اللہ، میرا پروردگارا، میں پناہ چاہنا اللہ، میں معافی چاہنا، معافی دستارگارا، خواہگارا میرا اللہ، میں عمل سوال نہ کرے ساں، کوئی جرت نہیں، کوئی طاقت نہیں میرا اللہ، مجھے معاف فرما، دوبارہ ایسا کام نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا، الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اگر تم نے مجھ پہ رحم نہ فرمایا، معاف نہ کیا، تغفر لی، معاف نہ کیا مجھ کو میرا اللہ، وترحمنی، اور مجھ پہ اپنا رحم نہ فرمایا، اکن من الخاسرین، تو ہو جاؤں گا میں خسارے پانے والے ہوں۔
یا اللہ میں معافی کا طلبگار، خاص کا میرا دوست بزرگا یہ قرآن پاک کا مقام ہے کہ اللہ کا نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، نور نجی اللہ پیغمبر ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو سوال کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ پیچھے جو حال کا ذکر ہوا تو اس لیے اللہ کے دربار میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر تو بھی شان والا، تو بھی عظمت والا، تو بھی شان والا، اور تجھے ماننے والے وہ بھی شان والے، وہ بھی ایمان والے، تیرے ماننے والے اگرچہ وہ غریب ہیں، وہ کمی لوگ ہیں، لیکن ان کا ایمان مجھے بہت ہی پسند آیا، اس لیے میں تم کو عزت عطا کرتا ہوں، مقام عطا کرتا ہوں، اور تیرے ساتھ جو ایمان لے آیا ہے میں ان کو بھی عزت عطا کرتا ہوں، مقام عطا کرتا ہوں، جنہوں نے تیری بات سنی، تجھ پہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا ان لوگوں نے، تیری بات کو تسلیم کیا ان لوگوں نے، تیری رسالت کو مانا ان لوگوں نے، وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا، اگر وہ تیرا بیٹا کیوں نہیں تھا، آپ کا لخت جگر کیوں نہ تھا، آپ کی بیوی کیوں نہ تھی، وہ جنت کے پھٹکار بن گئے، وہ جہنم کے حقدار بن گئے، وہ لعنت کے پھٹکار بن گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نسبت کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں انسان کے عقیدے کو اور عمل کو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو یا ولی کا بیٹا ہو یا عالم کا بیٹا ہو، تو اسے یہ نسبتیں اور رشتے کام نہیں آئیں گی جب تک اس کا اپنا ایمان اور اعتقاد نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ نہ سمجھا جائے میرے دوستوں بزرگوں کہ وہاں تو حافظ قرآن کی بھی سفارش ہوگی، وہاں تو شفاعت بھی ہوگی، پھر سید الانبیاء کی شفاعت ہوگی، تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ وہاں سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، وہ بالاذن ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اذن عطا فرمائیں گے، جن کو اجازت عطا فرمائیں گے، لیکن یہ شفاعت، یہ سفارش جو ہوگی یہ ان لوگوں کے حق میں ہوگی میرا دوست بولگا جو تھے تو ایماندار، ان کا عقیدہ بھی قرآن والا، ان کے اعمال بھی قرآن والے، لیکن ان کی زندگیوں میں کبھی کبھار خطائیں آ گئی، گناہ آ گئے، وہ ایماندار تھے پر گناہ گار تھے، ان گناہ گاروں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی ایماندار گناہ گاروں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھی اذن دے گا، حافظ قرآن کو بھی اذن دے گا، عالم حق کو بھی اذن دے گا، بچے بھی شفاعت کریں گے والدین کے حق میں، ان کے لیے جو ایماندار اور گناہ گار۔ اس کا کوئی منکر نہیں کہ ہم کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ سب کچھ نہیں مانا جاتا، نہیں، جو چیز ماننی ہے وہ تو ایمان، اس کے بغیر تو پھر ایمان بھی نہیں، لیکن ہر چیز کو اپنی حدود اور قیود میں مانا جائے، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر چیز کو، ہر عمل کو، ہر عقیدے کو ان کے قیود کے مطابق حدود میں ان کو مانا جائے، تو یہی اسلام ہے۔ اگر یہی حدیں انسان ختم کرتے، حدود کا لحاظ نہ کرے، توڑ دے، تو پھر انسان تو ہوتا ہے مسلمان بھی۔ اس لیے کامیابی کا دار و مدار رشتہ داری نہیں، حسب نہیں، نسب نہیں، کامیابی کا دار و مدار ایمان ہے اور اعمال صالحہ، اور مقام جو اس دن بیان ہوا 28واں پارہ سورہ
سے اس کو کئی کرنا کو ادھر سیوا ٹوٹا یعنی نسبت کام کر رہی اس کے اعمال کو نہ دیکھو اس کا والد بہت اچھا تھا اس کا پیر بہت اچھا تھا اس کا پیر کامل تھا اس کا عالم کامل تھا چاہے یہ نماز نہ پڑھے اور اس کے اعمال گندے ہو اس کو مت دیکھو ہاں بھی کس کو دیکھیں تاکہ اس کے پچھلوں کو دیکھو اس کے بزرگوں کو دیکھو کہ اس لیے یہ جنتی ہے اس لیے ہمارے ہاں یہ قابل اعتماد ہے سیوا چلتا ہے اور نسبت چلتی ہے رشتہ داری چلتی ہے حسب چلتا ہے نسب چلتا ہے لیکن قرآن نے کہا یہ سب جھوٹ اور فراڈ اللہ تعالیٰ نے آپ ایمانداروں کے لیے بھی آگے ایک مثال بیان فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون 28واں پارہ سورہ تحریم شریفہ آیت نمبر 11 ہے میرا دوست بزرگا اور صفحہ 508 اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے ضرب اللہ مثلا بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں یعنی ایماندار لوگوں کے لیے ان کے ایمان اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے اللہ نے مثال جو بیان فرمائی ہے للذین آمنوا امرأۃ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی اور اس کی پچھلی آیت میں اللہ نے نوح پیغمبر کی بیوی اور لوط پیغمبر کی بیوی کا تذکرہ کیا اور وہاں اللہ نے فرمایا کہ جب ان دونوں نے اپنے نبیوں کی اور اپنے خاندوں کے مسلک کی اور دعوت کی تکذیب کی اور انکار کیا تو قرآن نے فرمایا کہ لدخلوا النار مع الداخلین ان کو دن قیامت کے کہا جائے گا کہ ان کو جس طرح آج جہنم میں مشرکین کافرین داخل ہو رہے ہیں اسی طرح ان نبیوں کی بیویوں کو بھی جہنم میں داخل تو نبی کی بیوی تھی نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی یہاں تذکرہ ہے فرعون کی بیوی کا بی بی آسیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے میرا دوست بزرگا فرعون بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا انا ربکم الاعلی جیسا نعرہ لگانے والا تھا اس نے عہدے کے نشے میں آ کر بادشاہ کے نشے میں آ کر سونے اور چاندی اور زیورات کے نشے میں آ کر فوج کے نشے میں آ کر رب کا دعویٰ کر دیا کہ میں رب انسان یہی پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے پیسہ آ جائے دولت آ جائے سونا چاندی آ جائے عہدہ آ جائے تو پھر وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں ہوں میرے علاوہ تو کچھ اور ہے نہیں بس میں ہوں اور چلے گی تو صرف میری چلے گی اور کسی کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا امرأۃ فرعون وہ فرعون کی بیٹی جن کا نام حضرت آسیہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پیغام لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ دعوت توحید چلتی چلتی حضرت آسیہ تک پہنچ گئی جو فرعون کی بیوی تھی میرا دوست بزرگا اس کے گھر میں یہ دعوت پہنچ گئی یہ پیغام پہنچ گیا اس دعوت میں برکت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی ان کے حوالی بھی موجود تھے لیکن
لیکن ان لوگوں نے مسخرہ کیا، تمسخر کیا، مذاق کیا اور ٹال مٹول کیے، سنا نہیں، اور اپنے آپ کو بڑا کہنا لگیا کہ یہ کس رب کی بات کر رہا ہے، یہاں کا تو میں رب ہوں۔ لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو رب نہیں، رب السماوات والارض، ربنا، رب ہمارا، پروردگار ہمارا وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جن کا کنٹرول آسمانوں میں ہے، جن کا کنٹرول زمینوں میں ہے۔ میں اس رب کا رسول تیری طرف آ گیا ہوں، تو رب۔ تو یہی دعوت چلتی چلتی فرعون کے گھر پہنچ گئی، اور حضرت آسیہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ تو بندے پانی سے پیدا شدہ انسان ہے، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے، یہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو چھپ چھپ کے اپنا ایمان چھپا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کو، ان کی دعوت کو تسلیم کیا۔ لیکن کہاں یہ روشنی چھپ سکتی ہے، بالآخر ان اندھیروں میں یہ روشنی عام ہو گئی۔ ان محلات میں جہاں شرک کے اندھیرے تھے، کفر کے اندھیرے تھے، دنیا کے وڈیرے تھے، وہاں توحید کی کرن روشن ہو گئی، وہاں توحید کی روشنی ہوئی، کرنیں پھیلی۔ تو آسیہ کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ فرعون کو پتہ چل گیا وہ تو تھا، ظالم تھا، کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتا، مسئلہ الہ کو مانتا۔ آپ نے ماشاءاللہ مسئلہ الہ سن رہے ہیں، اور آپ نے کل کا درس یہی سنا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی مسئلہ الہ والی تھی، اور الہ کا بیان تھا، معبود برحق کا بیان تھا، اور آگے سے جو لوگوں کی لڑائی تھی تو وہ بھی مسئلہ الہ کے بارے میں، الہوں کے بارے میں تذکرہ۔ کیوں کہ انبیاء ایک الہ کے پجاری تھے، اور ایک الہ کی دعوت دیتے تھے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور آگے جو دور تھا ان کے مختلف قسم کے الہ، قسم قسم کے الہ، اور انبیاء کی دعوت تھی کہ صرف ایک اللہ ہی الہ ہے، اور کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی منت منوتی نظر نیاز کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی ہر قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور ہمارے لیے بھی۔ تب تو وہ مشرک ہوئے۔ مشرک انسان تب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے، اور پھر اللہ کے ماننے کے باوجود اس کو اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو اللہ کے معبود ہونے پر، تو پھر وہ اور مشکل کشا بنا لیتا ہے، اور الہ بنا لیتا ہے، اور حاجت روا بنا لیتا ہے، اور معبود بنا لیتا ہے۔ اس لیے تو بیت اللہ شریف میں میرے نبی کی رسالت ملنے سے پہلے اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا، 360 معبود تھے، کوئی آٹے کے بنے ہوئے معبود، کوئی لکڑی کے گھڑے ہوئے معبود، کوئی پتھر کے گھڑے ہوئے تراشے ہوئے معبود، اور ہر قبیلے کا بکرا معبود، ہر قوم کا بکرا معبود، اور پھر صبح کا بکرا، شام کا بکرا، 360 معبود، ہر دن کا نیا معبود۔ تو اس قوم میں آ کے، اس دور میں آ کے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سید الانبیاء فخر موجودات کل محمد الرسول
اللہ نے دعوت عام کی، پیغام عام کیا، اور وہ تھا الہکم الہ واحد، کہ الہ تمہارا، معبود تمہارا، مشکل کشا تمہارا، حاجت روا تمہارا، معبود برحق تمہارا، رب تمہارا، رحمان تمہارا، رحیم تمہارا، الہ واحد، الہ ایک ہے اور وہ صرف اللہ، لا الہ الا هو الرحمن۔ یہ جو مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، مرضی کا مالک، یہ جو بیان ہوتا ہے یہ الہ کے معنی، اور یہ الہ کے معنی ہم اپنی طرف سے نہیں بناتے، انشاءاللہ مسئلہ الہ میں الہ کے معنی بھی بیان ہوں گے، اور وہ بیان ہوں گے الہ کے معنی جو ہم یہ بیان کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا، اور آپ کو انشاءاللہ حوالہ دکھایا جائے گا۔ حضرت آسیہ نے توحید کی آواز لگا دی، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئی۔ اس ظالم فرعون نے، جن نے جادوگروں کو جو موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے اور وہ ہار گئے، موسیٰ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو وہاں انہوں نے اپنے آباء و اجداد والا دین چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ تو اس ظالم فرعون نے جہاں وہ یہ بات چھپاتا تھا، یہ مسئلہ توحید چھپاتا تھا، اور لوگوں کو سبق سکھاتا تھا اور سناتا تھا اور لوگوں کو دکھاتا تھا، اس نے کہا کہ آئے جادوگرو، تم اس ایمان لے آنے سے باز آ جاؤ، موسیٰ کے رب کو مت مانو، موسیٰ کے الہ کو مت مانو، باز آ جاؤ، ورنہ میں ان کھجوروں کے ساتھ تمہیں لٹکا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری گردنیں مروا دوں گا۔ لیکن انہوں نے جو اللہ کی توحید کو قبول کیا، وہ 1400 سال کا بعد کا مسلمان نہیں تھا، وہ آج کا فراریہ مسلمان نہیں تھا، وہ آج کا زبانی دعوے دار مسلمان نہیں بنا، وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا اسلام کا، زبان تو دعویٰ کر رہی ہے لیکن دل بھی ساتھ تصدیق کر رہا ہے۔ ایسا ہو تو پھر کامل انسان بنا، کہ زبان سے انسان پڑھے اور دل پھر اس کی تصدیق کرے، یہی ایمان اور اسلام۔ زبان پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، یہ ایمان اور اسلام یہی ہے، یہ دغا بازی ہے، یہ فرار ہے۔ انہوں نے کہا فَقَدِ مَا أَنْتَ قَاسِ، آئے ظالم جابر فرعون، جو بھی تو کرنا چاہتا ہے کر رہے، ہماری زندگیاں ختم کروانا چاہتا ہے، گردنیں کٹوانا چاہتا ہے، ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، ہم اپنے آپ کو مروا دیں گے، لیکن جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا، جو ہمارے دلوں نے قبول کر لیا، ہماری زبان پہ بھی جاری ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں شامل ہو گیا، تو ہمیں ختم کرتا جا، ہمیں ختم کرتا جا، لیکن ہر دفعہ ہر باری ہماری زبان پہ یہی ہوتا جائے، لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے برباد دیا، ختم کر دیا، اور یہاں تو معاملہ گھر کا ہے، سمجھایا بجھایا، لیکن وہ کہاں ہٹنے والی تھی، وہ بھی مسئلہ گھر کر گیا، حضرت آسیہ کے دل میں گھر کر گیا، خون کے ہر قطرے میں پیوست ہو گیا، پھر اس نے اپنے گھر سے نکال دیا، وہ عالی شان محلہ سے، وہ عالی شان آرام و سکون سے، راہ سے، گھر سے بے گھر
صنف نازک اور ہم اپنے آپ کو مت کرواتے آئے. ہم نے مسجد میں اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا. مسجد والوں نے کہا کہ آج سے داخلہ بند ہے, آج سے تمہاری روٹی بند ہے, آج سے تمہارا کھانا بند ہے, آج سے تمہارا پینا بند ہے, آج سے تمہارے تحفے تحائف بند ہے. اگر دوبارہ یہ مسئلہ بیان ہوا تمہیں اس مسجد سے نکلوا دیں گے, تمہیں اس محلے سے نکلوا دیں گے. ہم کہتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں, آج غلطی ہو گئی, دوبارہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہمیں گھر سے مت نکالنا, ہمیں اس در سے مت نکالنا, ہمیں اس مسجد اور مدرسہ سے مت نکالنا. دوبارہ مسئلہ بیان. نانا میرا دوست بزرگا, جو اللہ والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے, ذرا دیکھیں 24واں صفات, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون. 24واں پارہ میرا دوست بزرگا, سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 23, صفحہ نمبر 433. سچے ایماندار کا تذکرہ ہے میرا دوست بزرگا, وفادار ایماندار کا تذکرہ ہے, سچے توحیدی کا تذکرہ ہے, سچے اللہ کے ماننے والے کا تذکرہ ہے, سچے توحید کو ماننے والے کا تذکرہ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے قرآن نے بیان کیا. یہ میری بات نہیں, یہ کسی عالم کی بات نہیں, یہ کسی بزرگ کا قول نہیں, یہ اللہ کا قول ہے. اور اللہ نے فرمایا وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, رب ہمارا اللہ, پروردگار ہمارا اللہ, مشکل کشا ہمارا اللہ, حاجت روا ہمارا اللہ, معبود برحق ہمارا اللہ, زندگی اور موت کا مالک اللہ. قالوا ربنا اللہ. پھر جب یہ نعرہ لگایا, یہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے پہ گرتے ہوئے نہیں لگایا, بلکہ یہ نعرہ وہاں لگایا ہے جہاں شرک عام تھا, جہاں کفر عام تھا, جہاں رسومات عام تھی, جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ عام تھی, جہاں اللہ کی مخلوق کی پوجا پاٹ ہوا کرتے تھے, وہاں نعرہ لگایا. شرک کے اڈوں پہ نعرہ لگایا. جہاں یا رسول اللہ مدد کے نعرے تھے وہاں نعرہ لگایا. جہاں شیخ عبدالقادر جیلانی ربنا اللہ ربنا, وہاں جہاں اس نعرہ تھا وہاں ربنا اللہ کا نعرہ لگایا. جہاں حضرت علی المرتضیٰ کے مشکل کشا ہونے کے, حاجت روا ہونے کے, جہاں نعرے بلند تھے, دعوت عام تھے, اس اللہ والے نے, سچے ایماندار نے, اس وفادار ایماندار نے وہاں نعرہ لگایا ربنا اللہ. سبحان اللہ. اس مقام پہ نعرہ لگایا. یہاں نعرہ نہیں کہ میں نے مسئلہ بیان کیا, پراٹھے مل گئے, حلوے مل گئے, کھانا پینا مل گیا, موج اڑائی, عیش
کیونکہ مومن کے دل میں خوف صرف ایک اللہ کا، کیونکہ مومن تو موت سے ڈرتا نہیں، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، اور پھر شہادت کی موت تو ایک تمنا ہے مومن کی، تو پھر ڈرنا کیا؟ اس لیے جب انسان کا ایمان اور یقین اور اعتقاد ہو کہ میرا روزی رساں بھی اللہ، میرا حاجت روا بھی اللہ، مجھے زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، کوئی اور مالک نہیں ہے، تو پھر ڈرنا کیا میرا دوست بزرگا؟ ثم استقاموا، وہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس توحید کے نعرے میں وہ پختہ ہوتے رہتے ہیں۔ استقامت آ جاتی ہے اس نعرے میں، اس بیان میں، چاہے وہ مسجد چلی جائے، وہ محلہ چلا جائے، وہ گھر چلے جائیں، وہ گھر والے ناراض ہو جائیں، اپنے پرایا ہو جائے، اپنے چھوڑ جائے، وہ سب کچھ کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کے مسئلے کو قربان نہیں کرتا۔ ہم تو قربان کر دیتے ہیں، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، عہدہ آ جائے، رشتہ دار آ جائیں، تو ہم سنت کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے مسئلہ توحید کو بھی قربان کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو بزرگ، ثم استقام، استقامت پہ آ گیا، استقامت کا جبل استقامت بن گیا، پہاڑ بن گیا، جتنے مسائل آئے وہ ڈٹ کے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا ایک تو میں اللہ تبارک و تعالی تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک شخص کے جس نے نعرہ تکبیر لگایا، جس نے نعرہ توحید لگایا، اس ایک شخص کی مدد اور نصرت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں۔ تبھی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں تو وہاں تصور تھا، لیکن اچانک میں بچ گیا۔ نانا میرا دوست بزرگا، یہ تیرا اچانک بچ جانا ایسے بچ جانا نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالی تیری نصرت اور امداد کے لیے اپنے رحمت کے فرشتے بھیجے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح میدان بدر اللہ نے فرشتہ دیا، جہاں مشرکین کی تعداد 1000 تھی تو وہاں اللہ نے 1000 فرشتہ اتارا۔ سبحان۔ اور چونکہ واقعہ بدر بھی رمضان المبارک میں ہوا، تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے چھڑی ماری، سوٹی لگائی اور اس کی گردن کٹی ہوئی۔ سبحان۔ تو یہ کیا تھا؟ فرشتے تھے، فرشتے نے تلوار سے اس کی گردن کاٹی۔ 1000 فرشتہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں اتارا، اور ایک سچے موحد اعظم سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 313 کھرے اور وفادار سچے اور سچے اور کھرے مسلمانوں کے اللہ نے مدد۔ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، یا تو اللہ دن قیامت میں فرشتے بھیج کر، اور یہ وہ مقام ہوگا جہاں نفسی نفسی کا دور ہوگا، جہاں پسینے سے شرابور ہوں گے۔ اس مشکل کی گھڑیوں میں یہ دنیا میں اللہ کی توحید کا نعرہ لگانے والا، یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والا، مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، یہ نعرہ لگانے والا میدان محشر ہوگا۔ وہاں لوگ بڑی مشکلات میں ہوں گے، بڑے کٹھن دور میں ہوں گے، وہاں سورج بھی قریب ہوگا، زمین بھی گرم ہوگی، تپش اور حرارت ہوگی میرا دوست بزرگا۔ وہاں ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ عالم ہوگا، لیکن وہاں یہی اللہ کا نیک
رحمت کے فرشتے آگے اسے مبارکباد دیں۔ جہاں سب مشکل میں ہوں گے تتنزل علیہم الملائکہ، اترے گے ان پر اللہ کے رحمت کے فرشتے، نازل ہوں گے وہاں ان پر اللہ کے رحمت کے فرشتے، اور کہیں گے پریشان نہ ہو، اللہ تخافوا، مت غمگین ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، نہ پریشان ہو نہ کوئی خوف ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم پر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، غم اور خوف سے پاک رہو، اللہ تخافوا مت خوف رہو ولا تحزنوا، مت غمگین ہو پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنہ، وہ اللہ کے فرشتے، وہ رحمت کے فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ ابشروا بالجنہ، میرے رحمت کے فرشتے جاؤ اس مشکل مقام پہ، مشکل حالات میں میرے اس دیندار وفادار ایماندار بندے کو جنت کی خوشخبری سنائیں۔ التی کنتم توعدون، کہ یہ وہ جنت ہے، یہ وہ وعدہ ہے کہ تھے تم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا آج وہ تمہارا وعدہ پورا ہو گیا۔ کنتم توعدون، تم وعدہ کیے گئے تھے دنیا میں کہ جو نعرہ تکبیر لگائے گا، جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے گا اور جبر استقامت ہو کر کے، بہادر ہو کر کے، ہمت کے ساتھ مسئلہ توحید بیان کرے گا، صرف اللہ ہی سے ڈرے گا، تو ان کو جنت ملے گی۔ ان کے سامنے اللہ کے رحمت کے فرشتے ہوں گے تو اللہ کہے گا پریشان نہ ہو، یہ رحمت کے فرشتے بھی تیرے ساتھ ہیں اور تیرے استقبال میں ہیں، اور یہ رحمت کے فرشتے کتار در کتار جا رہے ہیں استقبال کے ساتھ، آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ اس شخص کو جنت میں پہنچا۔ یہ ہے ایمان جو آج اس چیز کی کمی ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو آج ہے میرا دوست بزرگا، یہ فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ، لیکن یہاں بھی معاملہ یہی ہے، یہاں بھی استقامت ہے، استقامت کا پہاڑ ہے کہ وہ ظلم کرتے رہ گئے، مارتے رہ گئے، وہ ظلم سہتی رہ گئی، وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، وہ خون آلودہ بھی ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اس ظالم فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں میخیں گاڑ اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ پیغام اور لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، اس محلہ سے بھی نکالا گیا، ہاں بوجھ بھی گزاری، گلیوں میں جھاڑ بھی دیے، وہ شہزادی، وہ ملکہ، وہ فرعون کی بھی آج ایک لا الہ الا اللہ پہ سب کچھ قربان کر دیا، محلات کو بھی، شہانہ زندگی کو بھی، عالی شان زندگی کو بھی، جو گلیوں میں ظلم کی حالت میں جھاڑو بھی دیتی ہے، لیکن زبان پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہاں جب اس موقع پہ پہنچے، ظلم کی انتہا ہو گئی، وہاں حضرت آسیہ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے۔ کیوں کہ ہر کسی کی سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی سننے والا ہے۔ وہاں بھی دعا کہ ہر کسی کی دعا ہر حالت میں، ہر مشکل میں سننے والا کون ہے؟ ربی بن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربی نجنی من فرعون وعمله ونجنی
رب آیا ہے میرا دوست ہوگا ان حالات میں، وہاں جہاں خون لوٹا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ اب جان نکلی، اب موت آ گئی، اب جان نکلی، مسئلہ توحید کو نہیں چھوڑا، الہ کے مسئلے کو نہیں چھوڑا، اس وقت جہاں میخے اور گل میں چھوڑ دیے گئے تھے، وہاں اس مقام پہ حضرت آسیہ نے اپنے رب کو پکارا، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرا پروردگارا بنا لے اپنے نزدیک میرا اللہ جنت میں میرا مکان، سبحان اللہ، ابن لی بیتا عندک بیتا فی الجنہ، ابن لی بنا لے میرے لیے میرا اللہ عندک اپنے نزدیک بیتن مکان گھر فی الجنہ جنت، یا اللہ میں نے تیری توحید کی خاطر اپنا محل چھوڑ دیا ہے، اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جنت میں تیرے قرب و جوار میں میرا مکان، سبحان ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب نجنی من فرعون وعمله، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ایک عورت ہوں میرا اللہ، میرا پروردگارا میں بے کس بے سہارا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اور میرا رحم و کرم یہ ہے یا اللہ میں کچھ نہیں چاہتی، میں صرف تیری رحمت چاہتی ہوں، دنیا بھی تیری رحمت میرے ساتھ ہو، آخرت میں بھی تیری رحمت میرے ساتھ ہو، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما، ان کے ہر قسم کے ظلم، جو بھی ظلم کر رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، ہر ظلم اور ہر برے کام سے مجھے نجات عطا فرما، رب نجنی من فرعون وعمله، نجنی مجھے نجات عطا فرما من فرعون، فرعون سے، وعمله اور اس کے عمل سے اور گندے کردوس سے اور ظلم سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالمین قوم کے ظلم سے بھی نجات عطا فرما، اللہ نے فرمایا کہ آئے عمران فرعون، فرعون کی بیوی تیری دعا قبول ہو گئی، تو نے مجھے پکارا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ جس مقام پہ بھی مجھے پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، جہاں مانگتا ہے، جس چیز کے لیے مانگتا ہے، جس مشکل میں مانگتا ہے، میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں اور پوری بھی کر دیتا ہوں، یہ مشکل کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں جو مقام ہوگا، جنت میں جو مقام اور محل ہوگا میرے پاک پیغمبر کا، وہ ہوگا جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، سبحان اللہ، یعنی اوپر اللہ کی ذات اور نیچے محمد رسول اللہ کا مسکن اور مکان، تو جب جنت ملے گی، جنت کا مقام آئے گا، وہ حالات وہ زمانہ آئے گا، تو وہ دعا حضرت آسیہ کی جو مانگ رہی ہے اس وقت پہ کہ یا اللہ اپنے قرب و جوار میں مجھے جگہ عطا فرمانا، مجھے مقام عطا فرمانا، یہی آسیہ میرے پاک پیغمبر کی جنت میں زوجہ بنے گی، بیوی بنی، تو وہ مقام ملا یا نہ ملا جو وہ چاہتی
جو اس کی خواہش تھی میرا دوست بزرگ کا. تو یہ مقام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیویاں وہ تو جہنم کا بر بن گئی، چل گئی، جہنمی ہو گئیاں، لیکن ظالم فرعون کی بیوی جنتی کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ بیویاں تو نبیوں کی تھی، نوح اور لوط کی بیویاں تھی، لیکن وہ مشرک اور کافرہ تھی، ان کا اپنا ایمان یقین نہیں تھا، وہ شرک کرتے تھے. اور جو بندہ بھی دنیا میں شرک کرے ان کا ایمان شرک والا، ان کے اعمال میں شرک کے ملاوٹ ہو، تو جو شرک کی حالت میں مر گیا، جو مشرک ہو کے مر گیا، اللہ معاف کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگرچہ وہ نبی کی بیوی کیوں نہ ہو. لیکن جن کا اپنا ایمان، ذاتی ایمان، اللہ والا، اللہ کو ماننے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ پہ یقین رکھنے والے، اللہ کی توحید کو قبول کرنے والے، چاہے اس کا خامد جتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو، اس کا ایمان جو اچھا تھا، اس کے اعمال جو اچھے تھے، تو اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دی. اگر نسبت کام کرتی تو فرعون والی نسبت سے یہ بھی جہنمی ہوتی، لیکن نہیں، وہاں نوح کی نسبت نہیں چلی اور یہاں فرعون کی نسبت نہیں چلی. چلا ہے تو ایمان اور یقین. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا